بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مسجد نبوی میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو کسی بھی انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ مسجد نبوی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کو رلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بتا دیا کہ کون سے لوگ خوش قسمت ہیں۔ مسجد نبوی وہ جگہ ہے جس کے گنبد کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں کسی بھی مسلمان کو اونچا بولنے کی اجازت نہیں۔ کچھ لوگ مسجد نبوی کی خواہش دل میں لیے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ہر جمعہ مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں۔ فیصلہ آباد سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی نے اپنے والدین کے سامنے مسجد نبوی میں جا کر انوکھا کام کرنے کی شرط رکھ دی۔ یہ کام کیا تھا، اس بارے میں بھی بات کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس جگہ مرد اور عورت تنہائی میں ہوں گے وہاں ان کے درمیان شیطان ہوگا۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اگر وہ نیک ہوں؟ آپ نے فرمایا، یحییٰ کے بیٹے زکریا بھی ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بھی ہوں تو پھر بھی میں دونوں کو اکیلا رہنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں مگر میری ایک شرط ہے، میں زنا نہیں چھوڑ سکتا۔ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت ہونی چاہیے۔ آپ نے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ یہ ہمارے حضور تھے جو دنیا کی تربیت کرنا چاہتے تھے، جو دنیا کو اچھائی اور برائی کے بارے میں بتانا چاہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا، کیا تو پسند کرتا ہے تیری ماں سے کوئی بدکاری کرے؟ یا رسول اللہ میں کبھی نہیں چاہوں گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو پسند کرتا ہے تیری بہن سے کوئی بدکاری کرے؟ یا رسول اللہ ہرگز نہیں۔ پھر فرمایا، کیا تو پسند کرے گا کوئی تیری خالہ پھوپھی سے بدکاری کرے؟ نوجوان کہنے لگا، یا رسول اللہ میں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ آپ نے فرمایا، جس کے ساتھ بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے کیا وہ کسی کی بہن بیٹی خالہ نہیں لگتی؟ دوستو، جو بے حیا بن کر دوسروں کے گھروں میں جانگتا ہے اس کا گھر کبھی بے حیائی سے بچ نہیں سکتا۔ جو کام وہ دوسروں کی بہن بیٹیوں سے کرے گا وہ جرم بن کر اس کے دروازے پر پہنچ چکا ہوگا۔ اگر اپنے گھروں کو پاک رکھنا چاہتے ہو تو دوسروں کے گھروں کو اپنی نظروں سے پاک رکھنا شروع کر دو۔ دوستو، اسی مسجد نبوی میں ایک نوجوان نے سلام قبول کیا۔ یہ نوجوان آپ کی بہت ہی خدمت کیا کرتا۔ ایک دن آپ نے کسی کام کی غرض سے اسے باہر بھیجا۔ اس نے گزرتے ہوئے ایک انصاری کے گھر میں جھانک لیا۔ وہ عورت اندر غسل کر رہی تھی۔ یہ نوجوان اپنے اس عمل سے بہت پریشان ہوا۔ اس پر اس قدر خوف طاری تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری اس حرکت کی اطلاع بذریعہ وحی ہو جائے۔ خوف اور شرمندگی سے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہوا۔ وہاں سے بھاگ کر یہ مدینہ کے پہاڑوں میں چھپ گیا۔ جب اس صحابی کو پہاڑوں میں 40 دن گزر گئے تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے، آپ کا ایک صحابی پہاڑوں میں چھپ کر مجھ سے پناہ کی درخواست کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر اور سلمان فارسی کو صحابی کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ تلاش کرتے کرتے اسی پہاڑ کے نزدیک پہنچ گئے۔ ان کی ملاقات ایک چرواہے سے ہوئی۔ چرواہے نے بتایا، اس پہاڑ پر ایک ایسا نوجوان ہے جب آدھی رات کا وقت ہوتا ہے تو وہ پہاڑ کے دامن سے نکل کر صدا لگاتا ہے، کاش تو میری روح کو قبض کر لیتا اور مجھے فیصلے کے دن کے لیے نہ چھوڑتا۔ حضرت عمر نے کہا، یہی وہ نوجوان ہے جس کی ہم تلاش کر رہے ہیں۔ جب یہ صحابی آدھی رات کو باہر نکلا تو حضرت عمر اور سلمان فارسی نے اسے پکڑ لیا۔ صحابی نے کہا، کیا رسول اللہ کو میرے گناہ کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے، یہ تو ہمیں معلوم نہیں مگر کل شام سے حضور تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، مجھے اس وقت لے کر جانا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوں۔ حضرت عمر سلمان فارسی سے لے کر مسجد نبوی آ گئے اور پچھلی صف میں کھڑا کر دیا۔ جب نماز کی حالت میں انہوں نے تلاوت سنی تو بے ہوش ہو گئے۔ نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہلایا تو یہ ہوش میں آ گئے۔ آپ نے پوچھا، تو کس بنا پر مجھ سے غائب ہو گیا؟ عرض کرنے لگے، میرے گناہ کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تسلی دی اور گھر جانے کا حکم دیا، جس کے بعد یہ نوجوان 8 روز تک بیمار پڑا رہا۔ پھر ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا۔ آپ نے پوچھا، اس وقت تم کیا محسوس کر رہے ہو؟
सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे जिस्म के गोश्त मेरी खाल और हड्डियों को चवंटियां काट रही हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। कहने लगे, अल्लाह से माफी का परवाना। इसी वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, फरमाने लगे, अल्लाह ताला फरमाता है, अगर मेरा ये बंदा जमीन की मकदार के बराबर भी गुनाह करता तो मैं अपनी रहमत के साथ इसका इस्तकबाल करता। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सालबा को यह पैगाम सुनाया तो उन्होंने चीख के साथ ही अपनी जान दे दी। इनके जनाजे पर अल्लाह के नबी एहतियात से पांव रख रहे थे, यानी कि पंजों के बल चल रहे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वजह पूछी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सालबा के जनाजे में इस कदर फरिश्ते हैं कि जमीन पर पांव रखना मुश्किल है। दोस्तों, अब हम उस वाक़े की जानब आते हैं जो मस्जिद नबवी में पेश आया। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाली एक लड़की ने शर्त रखी, अगर वो किसी भी लड़के से शादी करेगी तो उसका निकाह मस्जिद नबवी में होगा। चनाचे फिर अल्लाह ताला ने उसे एक ऐसा शौहर दिया जिसने मस्जिद नबवी में निकाह किया। वीडियो में देख सकते हो, एक जानब लड़की जबकि दूसरी जानब लड़का बैठा है। मस्जिद नबवी के इमाम ने इनका निकाह पढ़ाया। जो मुकद्दस जगह पर इस लड़के और लड़की का निकाह मुकम्मल हुआ। फिर इनकी तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो गई। ये दोनों मियाँ बीवी गुंबदे खजरा के सामने दुआ कर रहे हैं। ये इनकी जिंदगी के सबसे उम्दा लम्हात होंगे जो इन्हें जिंदगी भर याद रहेंगे। दोस्तों, निकाह के लिए 4 शराइत लाजमी हैं। लड़की के वली या वालिद का राजी होना लाजमी है। वली के बगैर निकाह नहीं हो सकता। औरतें औरतों की वली नहीं बन सकती। लड़की के वालिद के इंतकाल पर उसका दादा या चाचा वली होगा। इसके बाद मामा या नाना होगा। अगर ये भी ना हुआ तो उसका भाई वली होगा। पहली शर्त यह है कि लड़के और लड़की दोनों को ये निकाह कबूल हो। लड़का और लड़की अपनी पसंद का इजहार कर सकते हैं। दूसरी शर्त यह है कि दुल्हा निकाह के वक्त हक महर अदा करे, जबकि दुल्हे की तरफ से 2 गवाहों का होना जरूरी है। जो लोग मस्जिद नबवी और बैतुल्लाह में निकाह करते हैं उनका निकाह बहुत ही बाबरकत होता है। अल्लाह ताला हम सबको वहाँ की जियारत नसीब फरमाए।